बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 1 मार्च है, इतवार का दिन है और आज 3 महीने के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन अफसोसनाक खबर के साथ, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई के इस जहाने फानी से कूच करने की खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं। मिडल ईस्ट इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। मैं 3 महीने कहां पे रहा, क्या मामला थे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, वो मैं डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैंने आपको यह नहीं बताना कि जो आयतुल्लाह अली खामनाई हैं वो इस जहाने फानी से कूच करके, वो आपको पता चल चुका होगा। वो जो वहां पर लड़ाई चल रही है वो भी आप तक खबरें पहुंच चुकी हैं। लेकिन इस वक्त जो इनसाइड स्टोरी है, जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल के रख दिया है, और वो ये है कि आयतुल्लाह अली खामनाई जो ईरानी सुप्रीम लीडर थे, उनकी मुखबरी किसने की? गद्दार कौन था? गद्दार जो है वो पकड़ा गया है। और फिर ईरान की जानिब से जिस तरीके से हमले किए जा रहे थे, अब उन हमलों में मजीद शिद्दत आई। ईरान की जानिब से बदले का ऐलान किया गया और एक साथ जो 27 अमरीकी फौजी अड्डे हैं, उनके ऊपर जो है वो हमले शुरू हो गए। और ना सिर्फ ये, बल्कि अमरीकी सबसे बड़ा जो फौजी अड्डा है अल उदीद एयरबेस, उसको टारगेट किया गया। और फिर सीआईए का जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया है। और जिस तरीके से हमले हुए और फिर तकरीबन बड़े बड़े ममालिक इसमें कूद पड़े हैं, क्योंकि यूके जो है उसने भी बाकायदा तौर पर इस जंग का हिस्सा बनने का ऐलान भी कर दिया है। और फिर ये जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई हैं, उनको मालूम हो चुका था कि उनको टारगेट करने की प्लानिंग है। वो यूं कह लें कि अंडरग्राउंड भी हो सकते थे। यहां तक कि इजरायली मीडिया की जानिब से ये खबरें नशर की गई और बाकायदा तौर पर बताया गया कि कैसे मामलात जो हैं वो बदलेंगे। और उनको इजरायली मीडिया की जानिब से कहा गया कि वो मुल्क बदर हो चुके हैं। अपने आप को उन्होंने मुल्क से निकालते हुए महफूज जगह पर जाने का ऐलान करते हुए वो खामोशी के साथ चले गए। ये खबरें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन अब उससे बड़ी खबर, ये तमाम तर सिनेरियो क्या है, कैसे हुआ, ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले वो बयान जो आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से दिया गया, और उन्होंने कहा कि मेरी जान की कोई कीमत नहीं, मेरा नाकिस जिस्म कोई अहमियत नहीं रखता, मैं इस्लाम के रास्ते में कुर्बान होना फख्र समझता हूं। और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का वफात से कबल ये जज्बाती बयान जो है इस वक्त बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लेकिन यहां पर एक वीडियो जो है वो सामने आती है, एक फिल्म की तरह लेकिन हकीकी। जाए वो कुआ पर, वो एजेंट कौन था? क्योंकि जो हमले में महफूज भी रहा और फिर तस्वीर कशी भी करता रहा। लेकिन यहां पर इजरायली जो सोर्सेस हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने इंकशाफ किया कि मोसाद के एक एजेंट ने जाए वकुआ पर ईरानी रहबरे आला जो उनके अली खामनाई हैं, उनकी लाश की दस्तावेज बनाई और उनकी वीडियो बनाई और फुटेज बराह रास्त वजीर आजम नेतन्याहू को भेजी गई। और सोर्सेस ने यह भी जोर दिया और कहा कि यह दस्तावेज सोशल मीडिया पर या मीडिया के जरिए हासिल नहीं की गई, बल्कि एजेंट ने बराह रास्त वजीर आजम नेतन्याहू को भेजी है। और बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है, क्योंकि यह जो गुज़श्ता रोज अमेरिका और इजराइल की जानिब से 28 फरवरी को जो खामनाई कॉम्प्लेक्स है उस पर 30 मोहलिक बम जो है वो गिराए थे, जिससे मुकम्मल बिल्डिंग जो है वो नाबूद हो गई थी। और ईरान का बदला लेने का उन्होंने तो चलो ऐलान किया, लेकिन ये वहां पर उस वक्त हुआ जब जो ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से एक इजलास जो है वो खामनाई कॉम्प्लेक्स में बुलाया गया। और वहां पर जब इजलास बुलाया गया तो उस वक्त बड़ी अहम आला तरीन लीडरशिप जो है वो वहां पर मौजूद थी। अगला लाहे अमल तैयार होना था, लेकिन वो पहले ही मुखबरी हो चुकी थी। और मुखबरी करने वाला कौन था? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले भी मैं आपको बताता रहा हूं कि कैसे ये पूरे के पूरे मंजरनामे को देखते हुए जो ईरान के अंदर तक जो इजरायली एजेंट्स हैं वो सरायत कर चुके हैं। इसी तरह से वो ईरान के अंदर मुखबरियां करते हैं और ईरान की जानिब से जो अपने जासूस हैं वो इजराइल के अंदर भेजे जाते हैं। वहां पे ये दोनों की धींगा मुश्ती तो आप एक अरसे से ये देखते भी आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बहुत तेजी के साथ वो बदली है और अभी तेहरान के अंदर सुप्रीम लीडर कंपाउंड जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाबूद हो गया, तबाह हो गया। और सदर ट्रंप और इजराइल की जानिब से मुश्तरका जो है वो एक स्ट्रेटजी के साथ हमला किया गया, और जिसके बाद जो कहा जा रहा है कि क्या ईरानी क़यादत जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि वो जो वहां पर एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी है कि दस्तार जो है वो साथ पड़ी हुई है,
جو ایرانی سپریم لیڈر ہے وہ ملبے کے تلے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، ان کا سر جو ہے وہ باہر ہے، ربل کے نیچے ہیں، تو ان کو وہاں پہ وہ ایک فوٹیج وہ دکھائی جا رہی ہے. کس نے وہ پکچر لی اور براہ راست جو ہے وہ دکھائی جا رہی تھی، کون وہ ویڈیو کال پہ موجود تھا، اور اس وقت جب یہ ہوا، یہ اس میٹنگ کے اندر، اس قیادت کے اندر اس کون ایسی شخصیت تھی جس نے یہ سارے کا سارا کھیل رچایا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایران کے اندر بھی جو باتیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہوا اور اتنی اہم ترین سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات کیسے ہوئے. اور آپ اندازہ کریں کہ باقاعدہ اسرائیلی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ایران سے مذاکرات دھوکہ دینے کے لیے کیے گئے تھے. اور پھر ابھی کیونکہ جو حالات ہیں، ابھی کہا جا رہا ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے، اور ایرانی فریق نے دو چیزوں کا اعلان کیا کہ ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں تقریباً 200 جو فوجی ہیں وہ بھی مارے گئے، اور ایرانی میزائلوں نے ANF-PS132 جو ہے وہ ان کا ڈیفنس سسٹم، اس کو ٹارگٹ کیا. بلاک 5 ریڈار سسٹم جو قطر کے اندر امریکی افواج کی طرف سے تعینات کیا گیا، اعلیٰ درجے کا جو یہ مرحلہ وار ریڈار سسٹم ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اور اس ریڈار کی کھوج کی حد تقریباً 5000 کلومیٹر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اور اس کا بنیادی مشن کیا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کو بیلسٹک میزائلوں کی ابتدائی وارننگ فراہم کرنا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت بغیر کسی جانی نقصان کے مادورو کے وہاں پر یوں کہہ لیں کہ اس کو اپنی حراست میں لینے کے بعد جو ٹرمپ ہے وہ اور زیادہ یا ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہو گیا تھا؟ ابھی جو حالات ہیں، ایران 30 سال سے زیادہ عرصے سے یہ میزائل ہتھیار بنا رہا ہے، اور یہ 300 کلومیٹر کے قریب شارٹ رینج کے سامان سے لے کر یوں کہہ لیں کہ طویل فاصلے تک مار کرنے کے لیے تقریباً 2500 کلومیٹر تک ٹارگٹ سیٹ کرنے اور ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ پہلے ہی اسرائیل، ہر خلیجی ریاست، ترکی کو نشانہ بنا سکتے. یہاں تک کہ ان کے جو سومر میزائل ہیں، شہاب 3 میزائل جو ہیں، وہ یورپ کے کچھ حصوں تک بھی مار کر سکتے ہیں. لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ جو حالات ہیں، جس طرح سے اس وقت 27 جو امریکی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بحرین میں الجفیر بیس ہے، یو ایس کی 5th فلیٹ کمانڈ سینٹر ہے، قطر کے اندر العدید ایئر بیس ہے جس کو نشانہ بنایا گیا، سب سے بڑا ان کا فوجی اڈا، اور وہاں پر دھواں جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اور پھر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر جو الدفرا ایئر بیس ہے، جبل علی ایئر جو پورٹ ہے، پھر فجیرہ ایئر بیس ہے. اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے اندر پرنس سلطان ایئر بیس ہے، تبوک بیس ہے، خمیس مشیط بیس ہے، اور جارڈن کے اندر موافق سلطی ایئر بیس ہے. عراق کے اندر یو ایس بیس ہے ان اربل، اور پھر کویت کے اندر عرفی جان کیمپ، احمد الجبر ایئر بیس، اور جو مبارک ایئر بیس. یہ وہ میجر ایئر بیسز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن کو ابھی نشانہ بنانے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں. لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز، ایران کی جو نئی میزائل حکمت عملی ہے، اس نے امریکہ اور اسرائیل کے جو جنگی منصوبہ بندی ہے، جس طریقے سے وہ پلاننگ کر رہے تھے، اس کو ایک بہت بڑا جو کہہ لیں کہ ہٹ کیا ہے. کیسے؟ جون 2025 کی جنگ کے بعد جو ایران نے امریکی میزائل حکمت عملی میں ڈرامائی تبدیلی جو ہے وہ کی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ واضح ہو چکا ہے. کیسے ہوا؟ یہ کہ فوری طور پر جو جوابی کارروائی ہوئی، کیونکہ دنوں یا گھنٹوں انتظار کرنے کی بجائے جو ایرانی پاسداران انقلاب ہیں IRGC نے فوری طور پر جوابی حملے شروع کیے. اور ابتدائی طور پر جو امریکی حملے صبح 9:27 سے لے کر 9:45 کے درمیان ہوئے، جبکہ ایرانی جوابی کارروائی 10 بجے تک جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ادھر خطے بھر کے اندر کثیر محاذی ہدف جو ہے وہ سامنے آیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ 27 امریکی اڈوں پر وسیع میزائل اور ڈرون حملے ہوئے، جس میں العدید ایئر بیس، سینٹ کام کا جو علاقائی ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا. بحرین میں نیول سپورٹ ایکٹیویٹی، 5ویں بحری بیڑے کا مرکز، اردن اور سعودی عرب کے وہ مقامات شامل ہیں جہاں حالیہ ہفتوں میں امریکی افواج جو ہے وہ بھی جمع تھی. لیکن اسرائیل پر جو 20 یا اس سے زائد جو لہروں کے اندر حملے ہوئے، ویوز جو ہے وہ آئیں، اور پھر جن میں تل ابیب، حیفا اور گولان کی پہاڑیاں وہ بھی شامل تھیں. لیکن ابھی جو رات کے وقت میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ سیلوز فائر کیے گئے، بلکہ سیلوز فائر کرنے کی بجائے انہوں نے ایران کی جانب سے جو 24 گھنٹے مسلسل لانچ کی حکمت عملی جو اپنائی گئی، جس کا مقصد دشمن کے جو دفاعی نظام کو ایک یوں کہہ لیں کہ ہٹ کرنا تھا، ان کو نفسیاتی طور پر تھکانا تھا، امریکی علاقائی اتحادیوں میں ایک خوف و ہراس پھیلانا تھا. لیکن یہ حکمت عملی بظاہر مؤثر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اور کیونکہ حالانکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئی، لیکن عرب لیگ نے تمام فریقین سے جو کشیدگی کم کرنے اور پھر خطے کو عدم استحکام اور تشدد کی آفت سے بچانے کی اپیل بھی کی ہے. اور اسی دوران بعض خلیجی ممالک جو ہیں جیسے بحرین میں عام لوگ ایران کی جوابی کارروائی کا کھلے عام وہ جشن مناتے دکھائی دے رہے ہیں.
یہ ایک وہاں پر منظر ہے. لیکن دوسری جانب مختلف مقامات کی ویڈیوز میں پیٹریاٹ جو دفاعی نظام ہے وہ ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوشش میں بے تحاشا فائرنگ کرتے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اکثر وہ ناکام. یہ مقصد ہی ان کے میزائلز ختم کرنا، ان کو جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی کم کرنا یہ تھا. اور ایران کی حکمت عملی میں سست رفتار میزائلوں کے ساتھ تیز رفتار جو ہائپرسونک ہے ان کا استعمال، اور وہ بھی ایک سیریز کے ساتھ استعمال کرنا، یہ جو پورے کے پورے سینیریو کو بدل رہا ہے تاکہ دفاعی نظام کو جو مصروف رکھ کر اہم اہداف جو ہے ان کو نشانہ بنایا جا سکے. لیکن یہاں پر ماضی کے برعکس اب جب ایران سوشل میڈیا کے ذریعے شہریوں کو مخصوص عمارتوں یا بلاکس کے بارے میں پیشگی اطلاع دیتا تھا، اس بار ایسا نہیں دیکھا گیا. اور اسرائیل اور امریکہ کے حملوں جس میں قیادت کو نشانہ بنایا گیا، دیگر اہداف شامل تھے، اس کے بعد ایران نے اس بار نرمی نہ برتنے کا اندیا دیا اور شہری علاقوں کے اندر جو وہاں پر حملے ہوئے، اب خلیجی علاقوں سے آنے والے جو ویڈیوز جو ہیں کچھ مخصوص عمارتوں کو نشانہ بنائے جاری رکھنے جانے کا تاثر ملتا ہے، جیسے دبئی کا فیئرمونٹ دیپوم ہوٹل ہے اور برج العرب ہے. ایرانی میڈیا اور اوپن سورسز جو ہیں وہ تحقیق کاروں کے مطابق، ریسرچرز کے مطابق ممکنہ طور پر ان مقامات پر امریکی فوجی اہلکار یا پھر خفیہ اداروں سے وابستہ افراد جو ہے وہ بھی موجود تھے. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی جوابی کارروائی کی رفتار اور شدت ظاہر کرتی ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہے ایسے منظرنامے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے، اور ابھی مزید جو ہے وہ حملے وہ شدید ہوں گے، اور شدید نقصانات کے باوجود ان کے حملے وہ بھی جاری ہیں. اور یہ ہی کہا جا رہا ہے، جس طرح سے میں نے وہ پوری کا پورا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سینیریو مزید ورسٹ ہو سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. مزید اس حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کیونکہ اتنے دنوں بعد ویڈیو کی آف کورس میں بھی اس کی ریچ جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں تک نہیں پہنچے گی، لیکن اگر آپ تک ویڈیو پہنچی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آئی ایم بیک، تاکہ جو لیٹسٹ سٹوریز ہیں، خبریں ہیں، وہ اپنی جو یوٹیوب فیملی ہے ان کے ساتھ میں شیئر کر سکوں، ان کو مسلسل اپڈیٹ رکھ سکیں، اور جو حق اور سچ کا علم ہے اس کو بلند رکھ سکیں.